پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. یہ جو جیسے آپ نے اتار چڑھاؤ کی بات کی، یہ ہم اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں یا پھر جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے میں کچھ نکات بڑے حساس ہیں جس کی وجہ سے بھی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں؟ نہیں، معاہدہ تو کافی اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے لکھا گیا ہے، لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پہ اگر اندرونی سیاسی دباؤ آتا ہے امریکہ سے تو وہ ہمیشہ ایسے دباؤ کو رسپونڈ کرتے ہیں اور ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جس سے پھر جو حساس مذاکرات ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اور بلا شبہ جو اسرائیل کی موجودگی ہے اور اسرائیل کی جو جنونی اور جنگ کی پالیسی ہے وہی سب سے بڑا جو ہے وہ چڑھاؤ کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس میں ایک اور بھی جو ہے تبدیلی جو آ رہی ہے تو یہ کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں جو نائب صدر امریکہ جے ڈی وینس کی طرف سے جو اسرائیل کے لیے گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ صدر ٹرمپ نے بڑی سخت زبان استعمال کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ، تو وہ جو ہمارا خیال تھا کہ ایک مستقل ملی بھگت اور گٹھ جوڑ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اس میں بھی اب جڑانیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے اور اوور آل فلسطین کے کاز کے لیے ایک مثبت پیش رفت. اور سر ٹرمپ صاحب نے تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ نیتن یاہو کو قابو رکھنا پڑتا ہے، وہ دوست تو ہیں لیکن بعض جگہ پر ان کو قابو رکھنا پڑتا ہے. جی انہوں نے کہا تھا، لیکن آئی تھنک جے ڈی وینس نے بہت سخت گفتگو کی ہے نا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے واحد دوست رہیں گے دنیا میں، باقی سب دنیا جو ہے وہ آپ سے نالاں ہے، اور درست طور پہ نالاں ہے. نادر صاحب انہوں نے 70,000 سے زائد فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے. بچے تھے اس میں، بہت بڑی تعداد بچوں کی تھی، خواتین تھی، بوڑھے لوگ تھے، ایسے لوگ جو لڑائی میں کسی طرح بھی شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے پورے غازہ کو تہ و تیغ کر دیا ہے. یعنی کہتے ہیں ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ. یعنی ایسے سین ہم نے دیکھے ہیں جو اسرائیل نے ابھی غزہ میں کیے ہیں، جو ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں وارسا میں ایسے سین دیکھے تھے کہ جی ریز ٹو دا گراؤنڈ. تو اس قسم کی جب شفافیت سے آپ اپنے مقاصد پورے کریں گے تو آئی تھنک جے ڈی وینس کی ایک بہت آئی تھنک کی جملہ آپ کے ناظرین کے لیے یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ہر چیلنج جو ہے وہ دشمن کو قتل کر کے یا اس کو ڈسٹروائے کر کے حاصل نہیں ہو سکتا، آپ کو اور طریقے بھی اختیار کرنے. یہ سبق صدر ٹرمپ نے ایران کی جنگ کے بعد کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے سیکھا ہے، اور اب وہ اسرائیل کو بھی اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو جنگ شروع کی تھی وہ اسرائیل کو اس علاقے میں ایک بااثر ملک، چونکہ وہ آلریڈی اس مشرق وسطیٰ میں واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے، تو اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش تھی کہ اس خطے کا جو کنٹرولر ہے وہ ہے، اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. اور انفیکٹ ایران کو جس کو وہ گرانے چلے تھے وہ پہلے سے زیادہ ابھر کر باہر آئے. اچھا، لیکن سر اب اس جنگ کے دوران جب یہ کہا گیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کبھی ذکر بھی نہیں تھا، یا ایک بڑا اچھا موقع جو ہے وہ ایران کو بھی مل گیا ہے، اور اب بھی انہوں نے ایران کی طرف سے ایک اہم بیان یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اب اسٹریٹس جو ہیں وہاں پر کوئی جو صورتحال ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی، اب اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس رہے گا. یہ کتنا ایک اہم بیان آپ سمجھتے ہیں؟ جی وہ اہم ہے، لیکن دیکھیے جب ایران بین الاقوامی قانون کا تحفظ طلب کرتا ہے، کوئی بھی شخص جو قانون کا تحفظ طلب کرتا ہے، تو تحفظ طلب کرنے سے پہلے یعنی تحفظ کیا طلب کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خود مختاری کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ اپنی زمینی جو ان کی ٹیریٹری ہے اس کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ساورنٹی ہے اسے ایکسیپٹ کیا جائے. تو جب آپ بین الاقوامی قانون کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بین الاقوامی قانون کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا. اور بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو جہاں ساحل ہے اس سے کچھ میل، غالباً 12 مائلز کی ہوتی ہے، اس تک تو آپ کی ٹیریٹری ہے، اس کے آگے ٹیریٹری نہیں ہے. تو جو مین آبنائے ہرمز ہے جو ہے اس میں جو پورا گلف ہے، ادھر تو ہر ملک کے حقوق ہیں جہاں جہاں وہ ان کے ہیں. صرف ایشو آ کے جب جو ایک خاص کرو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، جہاں آمنے سامنے ایران اور عمان ہے، اس میں بھی ایران اکیلا جو ہے وہ یہ کلیم اس کے لیے مشکل ہوگا سسٹین کرنا، کیونکہ عمان کا بھی اس اسٹریٹ آف ہرمز پہ اتنا ہی حق ہے. عمان کا ہم نے چونکہ نام کم سنا ہے، لیکن جب بین الاقوامی قانون پر باتیں ہوں گی اور جو اسلام آباد ڈیکلیریشن ہے
اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے جو انڈرسٹینڈنگ کو ایک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے ذریعے نافذ کیا جائے گا. جب معاملہ وہاں جائے گا ادھر تو پھر انٹرنیشنل لا کی بات ہوگی. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا کنٹرول ہے وہ کافی نہیں ہوگا. کافی نہیں ہوگا. چلیں بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے وقت نکالین. سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.